الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اس سے پہلے کی آیتوں میں چند چیزوں کی قسم کھا کر ان قوموں کا تذکرہ کیا گیا تھا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، جیسے قوم عاد، قوم ثمود اور قوم فرعون. ان لوگوں پر اللہ کا عذاب اللہ کی نافرمانی اور رسولوں کی مخالفت کے نتیجے میں اتر چکا ہے. اہل مکہ سے کہا گیا اگر تم لوگ بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے اور اللہ اس کے رسول کی مخالفت سے پرہیز نہیں کرو گے تو تم بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہو سکتے ہو. آگے کی آیتوں میں انسانوں کے اس نظریے کا تذکرہ کیا گیا ہے جس میں کفار و مشرکین عام طور سے مبتلا ہیں، یا جس میں بے دین قسم کے لوگ مبتلا ہیں. یعنی کسی کو اگر مال عطا ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہیں، اور کسی سے مال چھین لیا جاتا، غربت و افلاس، بھوکمری سے دوچار کر دیا جاتا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. اللہ کبھی کسی کو مال دے کر آزماتا ہے، کبھی کسی سے مال چھین کر آزماتا ہے. قرآن کے اس اصول کو یاد رکھا جائے. مالداری کی بنیاد پر اللہ کی رضامندی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور غربت کی بنیاد پر اللہ کی ناراضگی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ، رہا معاملہ انسان کا، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب. فَأَمَّا، بہرحال بولتے ہیں نا، بہرحال ایسا ہوا جسے بات کرتے کرتے اچھا بہرحال اسی انداز کا معنی ہے فَأَمَّا، بہرحال یا رہے انسان کا معاملہ یا بہرحال. اذا، جب، ابتلاہ،
ما ابتلا ہو، جی مبتلا ہو، اصل ابتلا لفظ ہے، اذم مبتلا ہو جس وقت میں، اذا یا اذم جس وقت ابتلا ہو اس کو آزماتا ہے، ربہ اس کا رب، ابتلا و مصیبت، اس ابتلا و آزمائش بولتے ہیں ہم، جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ پھر اس کو عزت دیتا ہے، اکرمہ عزت دار بناتا ہے، کریم کرامت سے، وَنَعَّمَهُ اس پر نعمت کرتا ہے، اسے نعمت دیتا ہے، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے تو اس کو عزت دیتا ہے اور اس کو نعمت بھی دیتا ہے، فیقول ربی اکرمن تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت بخشی ہے، میرے رب نے اکرمن مجھے عزیز بنایا ہے، اصل میں اکرمنی، اصل لفظ ہوگا اکرمنی، فیقول تو وہ کہتا ہے اکرمن اللہ نے مجھے عزت بخشی ہے، اکرمہ عزت بخشی، نہ نوزرنی مجھ کو، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ اور پھر جب انسان کو آزماتا ہے، فقدر علیہ رزقہ تو قدر تنگ کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، قدر کے معنی تنگ کرنا، لیلۃ القدر میں بات آ چکی ہے، فرشتوں کی اتنی تعداد اترتی ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، فقط اس کی روزی کو تنگ، روزی بڑھانا روزی گھٹانا سب اللہ کے کام ہے، پھر جب اس کو آزماتا ہے تو اس پر اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اہانت کی، ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، بولتے اہانت آمیز جملے، توہین کرنا، ذلیل کرنا، بے عزت کرنا، جب اس کو اس کا رب آزماتا ہے پھر اس پر اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا اور رسوا کر دیا، ٹھیک ہے، کلا ہرگز نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بل لا تکرمون الیتیم بلکہ تم ہی عزت نہیں کرتے ہو یتیم کی، کلا ہرگز نہیں، بل تم لا تکرمون عزت نہیں دیتے ہو یتیم کی، یتیم کو عزت تم نہیں دیتے ہو، کلا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم بلکہ لا تکرمون نہیں عزت دیتے ہو الیتیم یتیم کی، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ نابالغی میں جس کے والد کا انتقال ہو جائے اسے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ہاں وَلَا تَحَاضُّونَ اس سے بلا آ چکا ہے، ہاں ابھارنا، ترغیب دلانا، اور نہیں تم ترغیب دلاتے ہو، ہاں مسکین کے کھلانے پر تم ابھارتے بھی نہیں ہو، یعنی رغبت دلانا، ترغیب دینا، طعام مطلب کھانا، مسکین کے کھانے پر یا مسکین کے کھانا کھلانے پر تم رغبت بھی نہیں دلاتے ہو، نہیں، ایک تو تم خود یتیم کو عزت نہیں دیتے
اور جو آدمی کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کی ہمت افزائی نہیں کرتے ہو یا کسی کو رغبت نہیں دلاتے ہو کہ تھوڑی دم کھلا بھی دیا تو ہم دوسرے سے نہیں کہ تم بھی کھلاؤ غریب کو، اس کو کہتے ہیں. اور نہ ہی تم مسکین کے کھلانے پر کسی کو ابھارتے ہو، کسی کو رغبت دلاتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. تاکلون تم کھاتے ہو، اکلا یاکلو کھانا، یاکلو یاکلانی، تاکلون تاکلو تاکلانی، یاکلنا تاکلو تاکلانی، تاکلون. اور تم کھاتے ہو التراث مال وراثت، ترکہ، کسی کے مرنے پر جو اس کے وارث کو مال ملتا ہے اس کو وراثت اور ترکہ کہتے ہیں. مالی وراثت 40واں کا کام ہے. نہیں، کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی بچے کو جو مال ملتا ہے، ترکہ جس کو بولتے ہیں، وراثت اس کو کہتے ہیں. سمجھا؟ کہاں سے کہاں بات پہنچا دی. اور تم کھاتے ہو تراث یعنی وراثت کی مال کو، اکلل لما، اکلل لما سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، سمیٹ کر یعنی بہت زیادہ. اس کی بات ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور پسند کرتے ہو مال سے محبت، جمع بہت، بہت زیادہ محبت. پسند کرتے ہاں، اسی سے حب ہے محبت. محبت کرتے ہو یا پسند کرتے ہو مال، مطلب مال، حبن مطلب محبت کرنا، یعنی محبت بہت بہت محبت کرنا، جمن جم کر ہے نا، جم کر اس سے محبت کرتے، یعنی مال سے محبت انسان کی جم کر ہوتی ہے، بہت زیادہ محبت کرتے، حبن شدیدہ. حبن جمع مطلب حبن شدیدہ، بہت زیادہ محبت. اچھا، کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، کلا اذا جب دکت، دکا یہ دکوں کا معنی ہوتا ہے کوٹنا، کوٹنا پیسنا مارنا، نہ کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا تو مار پیٹ کے. ہرگز نہیں، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار اور برابر کر دیا جائے گا، کہیں دریا ہے، سمندر ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں ابڑی کبڑی ہے، کہیں نشیب فراد ہے، اوپر نیچے ہے، زمین کو کوٹ کوٹ کر، مار پیٹ کر، کاٹ چھانٹ کر سب برابر کر دے. قاعن صف صفا قرآن میں کہیں پر کہا ہے، بالکل ہموار چٹیل میدان. اکلا لمبا کھاتے ہو سمیٹ سمیٹ کر، جمع کر کے. وراثت کے مال کو تم کھاتے ہو پورے طور سے سمیٹ کر، اور مال سے محبت کرتے ہو بے انتہا، بہت زیادہ. ہرگز نہیں، یعنی اس قسم کا خیال اچھا نہیں ہے. اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو ٹھوک ٹھوک کر یا کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آئے گا آپ کا رب، جا آیا، اذا لگ جانے سے آئے گا کے معنی میں جاتا ہے. جا ربک آئے گا آپ کا رب، والملک اور فرشتے، صفًا صفا، صف در صف. آپ کا رب بھی آئے گا اور فرشتے بھی قطار در قطار، صف بصف دنیا میں تشریف لائیں گے. وجیء بجہنم، اور جہنم کو لایا جائے گا.
لایا جائے گا جی اب جہنم لایا جائے گا. جہنم ہے. نہیں آگے جہنم ہے نا. اچھا وجیء یومئذ بجہنم جیا لایا جائے گا اس دن جہنم کو. یومئذ یتذکر الانسان تو اس دن نصیحت حاصل کرے گا انسان. اس دن نصیحت حاصل کرے گا انسان. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ اور کہاں دے گا فائدہ اس کو نصیحت, یا کہاں دے گی فائدہ اس کو نصیحت. انا کہاں کیسے, لہو اس کے لیے ذکرہ یعنی کیسے ہوگی اس کی نصیحت. یعنی دنیا میں نصیحت کارگر ہوتی ہے, قیامت میں نصیحت حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انا مطلب کیسے, انا کیوں کیسے, لہو اس کو الذکرہ نصیحت کیسے اس کو نصیحت فائدہ دے گی. یعنی آخرت میں اس کو نصیحت حاصل کرنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی. یقول وہ کہے گا یا لیتنی کاش کہ میں. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی کہے گا کاش کہ میں بھیج دیا ہوتا کچھ اپنی زندگی کے لیے. یا لیتنی کاش کہ میں, قدم تو پیش کرتا بھیج دیتا ہے, آگے بھیج دیتا ہے, قدم تو آگے بھیجتا. لحیاتی اس زندگی کے لیے, مطلب کاش کی دنیا میں آخرت کی زندگی کے لیے کچھ سوغات بھیج دیا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ تو آج کے دن لا يُعَذِّبُ نہیں عذاب دے گا عذابہ احد اس کے عذاب دینے کی طرح کوئی. کل قیامت کے دن جس طرح اللہ عذاب دے گا ویسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا ہے. فَيَوْمَئِذٍ تو آج کے دن لا يُعَذِّبُهُ عَذَابَهُ أَحَدٌ اس جیسا کوئی عذاب نہیں دے گا. لا يُعَذِّبُهُ نہیں عذاب دے گا, عذابہ اس کے عذاب جیسا, احد مطلب کوئی. تو آج کے دن اس کے جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ اور نہیں اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھے گا. باندھنا اور نہ باندھے گا اس کے باندھنے کی طرح کوئی, یعنی عذاب کے اندر جو باندھ دے گا. فی امد ممددہ پڑ چکی ہے, لمبے لمبے ستونوں میں آگ بدھی ہوئی ہے اور مجرم کو باندھ دیا جائے گا. تو ہاں اللہ, اور نہیں کوئی باندھے گا اس کے باندھنے جیسا. یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ. نفس کی کتنی قسمیں ہیں, کون کون؟ ہاں کہاں گئی بیچ میں, ابھی ایگزام دیا اور بیچ والا کون ہے؟ ہاں یا ایھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والا نفس. یا ایھا ہوتا مردوں کے لیے, یا ایتھا عورت کے لیے. تو چونکہ نفس المطمئنہ عورت ہے اس لیے یہ ایتھا ہوا, ٹھیک ہے. یا ایتھا اے نفس المطمئنہ اطمینان بخش نفس, اے اطمینان والا نفس. ارجعی, ارج مرد کے لیے ہوتا ہے, عورت کے لیے ہوگا ارجعی تو لوٹ جا.
ارجعی تم عورتوں کے بارے میں بول رہے ہیں. نہیں، عورت مرد سب کی، چونکہ نفس یہاں استعمال ہوا نا، نفس مؤنث عربی میں. تو اے نفس مطمئنہ، یعنی چاہے وہ نفس انسان مرد کے اندر ہو چاہے عورت کے اندر ہو، جس انسان کے اندر ایسا نفس جو نفس مطمئنہ ہے اس کو خطاب ہوگا. کیا کہا جائے گا؟ ارجعی، لوٹ جاؤ، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیتاً، راضی ہو کر، مرضیہ، خوش کرتے ہوئے. تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی، یعنی تم اللہ کے پاس اس طرح لوٹ کے جاؤ کہ تم اللہ سے راضی رہو اور اللہ تم سے راضی رہے. اے نفس مطمئنہ، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، تو اللہ سے راضی رہو اور وہ تجھ سے راضی رہے. راضیہ، تم اللہ سے راضی رہنے والی ہو، مرضیہ، وہ تجھ سے بھی راضی ہو. فادخلی، بس داخل ہو جاؤ، فی عبادی، میرے بندوں میں. اب دیکھ، عباد جمع، تو داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. اللہ کے بندوں کی جماعت میں شامل ہوگی تبھی اللہ کی جنت میں داخل ہو سکتی ہے. جی، اب آئے تفسیر کی طرف آتے ہیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اور جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے اور آزماتے ہوئے اسے عزت بخشتا ہے اور آزماتے ہوئے اسے نعمت کی دولت سے مالا مال بھی کرتا ہے، فیقول ربی اکرمن، تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بڑھا دیا. حالانکہ مال جو دیا اور نعمت جو عطا کیا، مقصد عزت بڑھانے کے لیے نہیں، مقصد امتحان کے لیے. دیکھیں اس مال کا صحیح استعمال کرتا ہے یا اس عزت اور سرفرادی کا صحیح مصرف لیتا ہے. سماج میں بہت سارے لوگوں کی عزت ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو بہت سارا مال مل جاتا ہے. تو مال ملنے اور عزت ملنے پر انسان وقتی طور سے کہتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تبھی تو مجھے عزت ملی ہے، تبھی تو مجھے مال و دولت ملی ہے. اس کا مطلب کہ اللہ ہم سے خوش ہے. اسی طریقے سے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اس کو اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے تو کہنے لگ جاتا ہے فیقول ربی اہانن، کہ میرے رب نے میری توہین کر دی، مجھے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا. یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس کا جواب ایک طور سے آ گیا کہ انسان مفلس و قلاش ہے، کمزور و نادار ہے. اللہ ہی عزت بھی دیتا ہے، اللہ ہی دولت بھی دیتا ہے. اللہ دولت چھین بھی لیتا ہے، اللہ ہی ذلیل و خوار کر دیتا ہے. جبکہ حال یہ ہے کہ اللہ اپنے دوست کو بھی دیتا ہے، دشمن کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے. بلکہ مسلمان کو کم دیتا ہے، کافروں کو زیادہ دیتا ہے. اکثر مسلمان کمزور ہے، غیر مسلم زیادہ مالدار ہے. تمہارا معاملہ کیا ہے؟ آگے کہا کلا بل لا تکرمون الیتیم، کلا ہرگز نہیں. اللہ کے بارے میں تمہارا نظریہ ایسا کرنا کہ اللہ نے مال دیا ہے تو ہمیں عزت دار بنا دیا، مالدار بنا دیا، ایسا سوچنا صحیح نہیں ہے. اور اللہ نے مال میں کٹوتی کر دی ہے، کمی کر دیا ہے تو اللہ نے مجھے رسوا اور ذلیل کر دیا، ایسا سوچنا بھی صحیح نہیں ہے. کیا صحیح ہے؟ بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا حال کیا؟ تم یتیموں کی تکریم نہیں کرتے، یتیموں کی تعظیم نہیں کرتے. ایک چیز ہے، ایک غریب آدمی، یتیم آدمی ہے، اسے آپ کھلا پلا دیجیے، یہ کھلانا پلانا ہوا. اس کے ساتھ ساتھ اس کو عزت دینا بھی ہے. کسی پر احسان اس لیے نہیں کیجیے کہ بڑا کمزور ہے، بھور ہے، اور ویسے دے دیا، کھلا دیا. اسے ذلیل بھی سمجھتے، کھلاتے بھی ہے ایسے لوگ.
تھوڑا زکوٰۃ دے دیا، صدقہ دے دیا، خیرات کر دیا، اسے اپنا دست نگر بنا لیتے ہیں۔ میرے آگے پیچھے دوڑو، میرا کام کر دو، میرا خیال رکھو، میری بات مانو۔ ایسا سمجھتا ہے کہ بدھواں مزدور ہے، کیا نہیں؟ یہ انسان کی خرابی کی علامت ہے، یہ کفار مشرکین کی نشانی ہے کہ وہ یتیم کو کھانا کھلاتے بھی ہیں تو ساتھ ساتھ یتیم کو عزت دیتے نہیں ہیں۔ وہ غریب سمجھ کر بڑی ذلیل ہے، مالدار نہیں ہے، اس مناسبت سے ہم اس کو دے دیتے ہیں، جبکہ کھلانے کی تاکید کی، کھلاؤ اور عزت سے کھلاؤ۔ کسی غریب کو کھلاؤ، عزت سے کھلاؤ۔ دیا پیسہ پھینک کے دے دیا، روٹی پھینک کے دے دیا، ایک وہ بھی دینا، کھلانا تو وہ بھی ہو گیا، راستہ چلتے ہوئے دے دیا۔ کسی آدمی کو بلایا گھر میں، اچھے سے بٹھایا، کھلایا پلایا، گفتگو اچھی کی، اسے احساس نہیں ہونے دیا کہ ہماری غربت پہ ترس کھاتا ہے، بلکہ احساس یہ ہونے دے کہ ہم اپنے ساتھ بٹھا کھلاتا ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے۔ تو تمہارا حال کیا ہے؟ تم یتیموں کو کھلاتے بھی ہو تو ساتھ ساتھ تمہارا طریقہ کیا ہے؟ لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور اسی طرح تم مسکین کے کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو رغبت بھی نہیں دلاتے۔ تمہارا سماج میں بھوکے لوگ زیادہ ہیں، کچھ دو چار لوگوں کو تم نے کھلا دیا تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ دو چار لوگ اور تیار کرو کہ اور غریب و نادار کی تلاشی اور جستجو ہو اور اسے بھی کھلایا جائے۔ تمہارا معاملہ ہے اپنے حد تک محدود کر لیا، نہیں، کھلا رہے ہو تم بھی کھلاؤ، ساتھ ساتھ دوسروں کو رغبت دلاؤ۔ جب انسان کسی دوسرے کو رغبت دلائے گا کہ مسکین کا خیال رکھو اور اسی طریقے سے یتیم کا خیال رکھو، یہ خود پہلے خیال کرے گا، ورنہ بول سکتے ہیں تم تو خود کھلاتے ہو، وہ کھلانے بول رہا ہوں۔ ٹھیک، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم کھا جاتے ہو وراثت کے مال کو سمیٹ کر۔ اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں ہوتا کیا تھا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، اس کا مال بھی ہے، مال چھوڑ کے مرا تو مال تو ان کے بچوں میں تقسیم ہونا چاہیے، ان کے رشتہ دار گھر والوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ تو کرتے لوگ کیا ہے، اس کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں۔ اس کی بچیاں اگر خوبصورت ہوتی اس کو بھی وراثت میں لے لیتے، اس طرح مال تقسیم ہوتا، لڑکی بھی تقسیم کر لیتے اور بچوں کی پرورش کے لیے اپنے پاس اس کا مال جمع کر لیتے، لیکن ساتھ میں کرتے کیا ہے، خوب جس طرح ممکن ہوا اس کا مال جلدی جلدی ختم کر دیتے تھے۔ بچہ یتیم مرا تھا، یعنی بچہ یتیم تھا، باپ مر گیا تھا، اس کے پاس مال تھا، اگر اس کے مال کی نگہبانی ہوتی تو بچہ بڑا ہونے تک بھی اپنے مال سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، اس کو کاروبار میں لگا سکتا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے مال میں اس کے مال کو ملا لیا اور مال کو جس طرح چاہ ختم کر دیا کہ بھائی ہم یتیم پہ خرچ تو کر رہے ہیں، لیکن 10 روپے خرچ کرنے کے بعد 50 روپے پہ خرچ کیا تاکہ زندگی میں اس کا مال ختم ہو جائے اور یہ بڑا ہوگا تو پھر کمزور ہی رہ جائے اور ہمارے سہارے اس کی زندگی گزرے۔ اسی کہا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، تم مال غنیمت کو کھائے، مال وراثت کو کھا جاتے ہو، أَكْلًا لَمًّا، پورا سمیٹ کے ہڑپ کر جاتے ہو۔ بچیاں بھی ہڑپ کر لی جاتی، دولت ہڑپ کر لی جاتی اور اسے جس طرح چاہا اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ کیا تم ایسا مت کرو، کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اس لیے کہ تم مال سے شدید محبت کرتے ہو۔ یہ سارا معاملہ مال سے محبت کی نشانی کا معاملہ ہے۔ تو یہ سارا جو بول رہے ہیں، یہ جو پیسے والے لوگوں کو بولا جا رہا ہے، کفار، زمانہ جاہلیت کی کفار مشرکین کا طریقہ تھا اور یہ طریقہ آج عام مسلمان بھی اپنائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ غریبوں کو سمجھتے ہی نہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ساری نعمت ہم کو بھی نہیں، because اللہ تعالیٰ نے تو bless کیا اس لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فیور کر رہے اس لیے ہم لوگ، ہاں، یہ ہم لوگ ہیں۔ اچھا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال کو جمع کر، تم مال کو تم مال سے محبت کرتے ہو بے انتہا محبت، یعنی یہ سارا معاملہ مال سے محبت کا معاملہ ہے۔ ایک تو مال کوئی گن کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، دوسرا اگر یتیموں کا مال لے لیا تو یتیم کا مال جس طرح چاہے اسے خرچ کر دیتا ہے، اپنا مال تو بچا کے رکھا ہے،
اپنے مال میں کسی قسم کا تصرف نہیں کرتا، بچا کے رکھے ہوا ہے، یتیم کا مال لیا کسی طرح اس کو خرچ کر دیا۔ تو کہا تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، تو سنو، اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا، یعنی محشر کا میدان اس زمین کو بنایا جائے گا۔ اس سے پہلے کئی بار پڑھ چکے ہوں، اذا زلزلت الارض زلزالها یا القاریۃ ما القاریہ، پہاڑ کو دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ پھر آگے آگا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب دریا میں آگ لگا دیا جائے گا، جب دریا کو بھڑکا دیا جائے گا۔ اس کی دو صورت ہے، جب آگ لگے گی پانی اس کا ختم، اور جب بھڑکایا سارا پانی اندر سے باہر۔ اب جو پہاڑوں کا ملبہ بنا ہوا ہے پانی کے بہاؤ میں اور اس کی روانی میں، وہ جگہ کا وہ حصہ جو نیچا اوپر ہے سب برابر ہو جائے گا۔ اونچے پہاڑ کے ملبہ پانی کے بہاؤ میں بہہ کر اس گڈھے میں گر جائیں گے، اور سب پوری زمین کیسی ہوئے گی؟ قاعن صفصفا، بالکل ہموار مسطح زمین بن جائے گی، رہنے کے لائق زمین بن جائے گی۔ اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں، جب زمین کو ٹھوک ٹھوک کر کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، سارے لوگ میدان محشر میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت میں آپ کا رب آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ سے پھر زمین پہ تشریف لائے گا۔ والملائکۃ صفا صفا، اور فرشتے بھی صف لگائے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جی ہاں دیکھیں گے، دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن قیامت کے دن اچھے لوگ اللہ کو دیکھیں گے، پھر جنت میں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، وجاء ربک والملک صفا صفا، آپ کا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف بستہ صف در صف آئیں گے، یعنی بڑی تعداد میں فرشتوں کا پہرا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرنے کے لیے حاضر ہوگا۔ جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ عدالت کی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، فرشتے چار جانب سے گھیر کے رکھے ہوں گے، پھر اس کے بعد انسانوں کا وہاں سے گزر ہوگا، پھر انسان کو پوچھا جائے گا، حدیث میں ہے من نوقش فہلک، من نوقش ہلک، جس سے جرح کیا گیا، پوچھ تاچھ کیا گیا، وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ کبھی کبھی دیکھو کہ چیک پوسٹ پہ گاڑیاں گزر رہی ہیں، پولیس والے نگاہ بان دیکھ رہے ہیں، جانے رکو ذرا سا، جس کو روکا جاتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ اسی کا من نوقش ہلک، جس سے مناقشہ ہوا، جسے جرح کیا گیا، جس سے پوچھ تاچھ کیا گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عدالت میں ہے، فرشتے اللہ کے ہر چار جانب سب بستہ کھڑے ہیں، مجرموں کو وہاں سے گزارا جا رہا، اچھے انسان سے بھی گزر رہے ہیں۔ آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ هو العرض، سامنے سے گزار دینا، یہ آسان حساب ہے۔ اللہ محاسبنی حساب یسیر، اللہ میرا آسان حساب لینا، تو یہ آسان حساب کا مطلب ہے وہاں گزار دیا جائے گا۔ لیکن جس انسان کو رکو اور اس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی، پوچھ تاچھ کیا جانے لگا، پھر تو پھنس جائے گا۔ تو آپ کا رب آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور سامنے جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھو جہنم ہے، یہاں اگر پاس کر گئے جنت میں جاؤ گے، نہیں پاس کیے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ پلسرات نہیں مراد وہاں پر ہے، وہ تو عدالت کام ہوگی، اس کے بعد تب اخیر میں جانے کی باری ہے پلسرات کے، تو دکھانے کے لیے کہ جہنم یہ جیل یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارے ہو تو جیل دیکھ لو، اس کی دھاڑی انسان سنے گا، اس کی چیخ و پکار کو سنے گا، اس کے اندر کی جو آواز سنے گا، آدمی کا کلیجہ دہل جائے گا۔ ایک طرح تو اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر ہے، دوسرے فرشتے وہاں موجود ہیں، تیسرے جہنم بھی وہاں رکھی جا رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، آج کے دن یا اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔
یومئذ یتذکر الانسان، جہنم کو دیکھ کر انسان یاد کرے گا یا نصیحت حاصل کرے گا؟ اپنی زندگی کو یاد کرے گا دنیا ہم نے کیا کیا، یا اب نصیحت حاصل کرنا چاہے گا کہ اللہ تیری فرما برداری کریں گے، ایک مرتبہ چانس دے دے، ہم کو دنیا میں بھیج دے، ہم دیکھ لیے ہیں، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہم نے سن لیا دیکھ لیا، اللہ ایک چانس دیجیے، دنیا بھیج دیجیے، دوبارہ لوٹا دیجیے، ہم اچھا عمل کر کے آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، آج اسے نصیحت کرنے سے فائدہ تھوڑا ملے گا، ایک انسان مر رہا ہے، روح اس کی نکلنے والی جاگنی کے عالم سے دو چار ہے، اب توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صحت و تندرستی میں آدمی توبہ کرے تب فائدہ ہوتا ہے، ما لم یغرغر، جب تک اس کا غرغرہ کا عالم نہ ہو جائے، اس سے پہلے تک دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، لیکن اب سانس اندر باہر ہو رہا ہے، بس اب جانے کے وقت اسے احساس میں نہیں توبہ کرنا چاہیے، یہ لوگ توبہ کرواتے ہیں، اس وقت توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کہا جب قیامت انسان حاضر ہوگا اور اپنے سامنے جہنم کو دیکھ لے گا اور اس کے عذاب کی سختی کو سن لے گا، اس کے بعد کیا کہے گا؟ یتذکر الانسان، انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے گا، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، کہاں فائدہ دے گا اس کو نصیحت حاصل کرنا، یعنی اس دن نصیحت حاصل کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، تو انسان اس دن کہے کاش کہ میں آج کی زندگی کے لیے اس دنیا میں کچھ بھیج دیا ہوتا ہے، دنیا میں جو کرے گا وہی وہاں بھرے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آپ کو ایگزام کا ٹائم 1 گھنٹہ کا دیا گیا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس سوالات اور کوشچنز موجود تھے، کاپی بھی تھی، صلاحیت بھی تھی، قلم بھی تھا، لکھنے کا وقت تھا، لیکن آپ نے ادھر ادھر گزار دیا، ٹائم ختم، کاپی جمع، اوہ کاش کی لکھ دیتے، کاش کی لکھ دیتے، یہ چھوٹ گیا، کوئی فائدہ ہوگا؟ جب یہاں فائدہ نہیں تو وہاں کہاں سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا یقول یا لیتنی، کہے گا کاش کہ مجھے یا میں قدم تو آگے بھیج دیا ہوتا ہے لحیاتی، اپنی زندگی کے لیے، یعنی اس زندگی دنیاوی زندگی کے بالمقابل آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، اس چند روزہ زندگی میں کچھ اچھا عمل کیے ہوتے تو آخرت میں اس عمل کا ہمیں فائدہ ہوتا، تو وہاں آدمی تمنا کرے کاش کہ میں دنیا میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کام کیا ہوتا اور آگے بھیج دیا ہوتا، بھیجا نہیں تو کیا ہوگا؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو آج کے دن اللہ جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا۔ آپ کو عزت دی تھی تاکہ آپ غریبوں کی عزت کیجئے، آپ کو مال دیا تھا تاکہ غریبوں پر مال خرچ کیجئے، لیکن آپ نے اس عزت کا، اس وقار کا غلط استعمال کیا، اس دولت کا غلط مصرف لیا، غلط چیزوں میں آپ نے اسے لگا دیا، تو اللہ کی نعمت کی جو ناقدری کی ہے، عزت و سرفرازی کی جو تم نے بے عزتی کی ہے، اس کے نتیجے میں تم اللہ کے عذاب کے ایسے مستحق ہو گئے ہو کہ جیسا عذاب آج اللہ دے گا ویسا عذاب دنیا میں کسی نے دیا ہوگا اور آخرت میں کسی کے دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو آج کے دن اس کے عذاب دینے کی طرح کوئی عذاب نہیں دے سکے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھے گا نہیں، جہنم کے گڈھا میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، علیہم نار موصدہ، اوپر سے ڈھکن ڈال دیا، چاروں طرف سے بند ہو گیا، جس طرح اللہ کے فرشتے پکڑ کے لے جائیں گے۔ دنیا میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجرم مضبوط ہوتا ہے، پکڑنے والا پولیس کمزور ہوتا ہے، جھٹکا دے کے بھاگ جاتا ہے، 2-4 لپڑ دھپڑ کیا وہاں کہیں گرا اور روانہ ہو جاتا ہے۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب تمہیں پکڑیں گے تو اللہ کے فرشتوں کی پکڑ سے تم چھوٹ نہیں سکتے۔ جیل میں جا کر انسان رشوت ستانی کر کے نکل جاتا ہے، جیلر کو سیٹ کرتا ہے، کھلا پلا کے باہر بھی چلا آتا ہے۔ کہا وہاں اللہ کی پکڑ میں تم جہنم میں جاؤ گے، نہ فرشتے سے چھڑا سکتے ہو نہ جہنم سے تم بھاگ سکتے ہو۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ نہیں سکتا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ نفس امارہ کے لیے،
گناہ گار کے لیے، جس نے کفر کیا، جس نے شرک کیا، جس نے گناہ کیا، ایسے لوگوں کے لیے۔ اس کے بالمقابل اسی میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے کچھ اور کہے گا۔ کیا کہے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے قلب سلیم رکھنے والا انسان، اے اطمینان بخش دل رکھنے والا انسان، تم نے اللہ کے فیصلے پہ رضامندی کا اظہار کیا تھا، اللہ کے فیصلے پہ راضی تھے، اللہ نے جو کم دیا زیادہ اسی پر تم مطمئن تھے، اسی پہ تم سکون کی زندگی گزار رہے تھے، آو آویلا نہیں کرتے تھے، چلا چلی نہیں کرتے تھے، گلا شکوہ نہیں کرتے تھے، شور شرابہ نہیں کرتے تھے، چونکہ تم نے اطمینان کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے فرمان کو مانا تھا، تو تمہیں خوشخبری سنائی جاتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان بخش روح، یا اطمینان بخش نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف جاؤ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، تم اللہ سے راضی رہو، اللہ تم سے راضی ہے۔ دنیا میں تم نے کام انجام دیے، اچھے اعمال کیے، اللہ کو تم نے خوش کر لیا، تو اللہ کو تم نے خوش کیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازشیں تمہیں ملنے والی ہے، انعام تمہیں ملنے والا ہے، جنت کی خوشخبری جو تمہیں ملنے والی ہے، جنت کی نعمتیں ملنے والی ہیں، اس سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو راضیۃ مرضیہ، تم اللہ سے راضی ہو جا، اللہ تمہارے عملوں سے راضی ہے، تم اللہ کی نوازشوں سے راضی ہو جا۔ اے نفس مطمئنہ، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، تم اللہ سے راضی رہو اور اللہ تم سے راضی رہے۔ یہ رضامندی کب ملے گی؟ صرف مال خرچ کرنے سے یا صبر کرنے سے نہیں۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، یاد رکھیے گا، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ تب میری جنت میں داخل ہوگے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی بندگی ضروری ہے، بندگی کرنے والا اللہ کا بندہ بنتا ہے، بندوں میں شامل ہوتا ہے، اس لیے فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عمل کرنے کے بعد انسان جنت کا حقدار اور مستحق بنتا ہے، اس لیے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ایمان کا تذکرہ کیا گیا وہیں عمل صالح کا تذکرہ کیا گیا۔ عمل کیجئے، اس کا بدلہ جزاء بما کانوا یعملون، جنت یہ تمہیں بدلے کے طور پر دیا جاتا ہے اس سبب سے کہ تم نے عمل کیا تھا، یعنی تمہارے عملوں کا بدلہ ملے گا۔ تو عمل کر کے انسان اللہ کے بندوں کی جماعت میں شامل ہوتا ہے، اور جب اللہ کے بندے ہو گئے، عباد الرحمن ہو گئے، تو اللہ کے بندوں کے لیے اللہ نے جگہ متعین کر رکھی ہے، اس کا نام جنت ہے۔ اللہ کے بندوں میں داخل ہوگے تب اللہ کی جنت میں داخل ہوگے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کر کے یہ نہ سوچے ہم تو اتنی عبادتیں کر لی ہے، جنت میں جانا ہی جانا ہے، اس خوش فہمی کے اندر مبتلا نہیں رہنا ہے۔ یہ اللہ نے اپنا اصول بتا دیا کہ جنت میں جانا داخل ہونا ہو تو اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاؤ، لیکن اللہ کے بندہ میں شامل ہونے سے ان کے لیے جو اعمال کرنے کا حکم دیا گیا، تم اپنے وسعت کے مطابق وہ عمل کرتے ہو اور اپنے سمجھ کے مطابق سمجھتے ہو کہ تم نے صحیح لکھا ہے یا صحیح عمل کیا ہے، لیکن وہ اللہ کا معیار مطلوب ہے کہ نہیں، جو اللہ چاہتا ہے اس معیار کے مطابق آپ نے عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، وہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ جیسے آپ نے ایگزام دیا، آپ سوچیں گے اتنا نمبر تم کو ملنا ہی چاہیے، لیکن جس انداز سے کوشچنز آپ کے سامنے آئے، آپ نے ان کے تمام شقوں کو، اس کی کن اور حقیقتوں کو سمجھا نہیں، سیدھا سادہ آپ نے جواب دے دیا، تو 5 نمبر کا سوال ہے، آپ سوچا 5 نہیں ملے گا، معلوم پڑا کہ 2 ہی نمبر آپ کو مل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معیار کے مطابق جو عبادت کرے گا، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ وہ اپنے عمل کی بدولت جنت میں چلا جائے گا، یا کسی کا عمل اس کو جنت میں لے جائے گا، ایسا سوچنا مت۔ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ولا انا، میں بھی عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا، عمل کا بدلہ جنت ضرور ہے، لیکن میرا عمل ایسا نہیں ہے کہ میں جنت میں چلا ہی جاؤں۔ پھر کیا ہوگا؟ الا، مگر ان یتغمدنی اللہ ربی بمغفرۃ ورحمہ، ہاں جب میرا رب مجھے اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا تب میں جنت میں جا سکتا ہوں۔
چلو لکھا ہے 5 نمبر کے لائق نہیں لکھا ہے، 2 ہی نمبر لکھا، 2 نمبر بڑھا کر دیتے ہیں، 4 نمبر کر دیتے ہیں۔ مفہوم اس کا تو یہی ہے، لکھ نہیں سکی اس انداز ہم دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان بندوں پر بطور خاص کرم فرمائے گا جنہوں نے عمل کرنے کی کوشش تو کی ہے۔ کہا ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور اللہ رحم فرمائے گا، تو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کے نتیجے میں انسان جنت میں جائے گا۔ کیا فرمایا؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو۔ ان اللہ کے بندوں میں شامل ہونے کے بعد ہی جنت مل سکتی ہے۔ اس پورے سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ انسان ذرا غور تو کرے کہ قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، قوم فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے۔ مقصد یہ ہے، یہ سب بڑے ناہنجار قسم کے لوگ تھے، نافرمان قسم کے لوگ تھے۔ کسی کو اپنے بدن کے ڈیل ڈول پہ فخر تھا، کسی کو سنگ تراسی جیسے ہنر مندی پر فخر تھا، کسی کو اپنی حکمرانی پہ فخر تھا۔ فرعون بڑا حکمراں تھا، انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا۔ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ قوم عاد کا حال یہ ہے، کتنے لمبے ترنگے تھے، طاقت و قوت کے مالک تھے، ویسی انسانیت پیدا نہیں کی تھی۔ اور قوم سمود کا معاملہ ہے، الذین جابوا الصخر بالواد، یہ پتھروں کاٹ کاٹ کر بہترین نقش و نگاری کے ساتھ محلات اور مکانات تعمیر کرتے تھے۔ تو ان کو ان چیزوں پہ فخر تھا اور دنیا کی ساری چیزوں کو اسی میں شامل کرتے تھے، اور سوچتے تھے بس ہماری زندگی ہے، ہمارے سوا کوئی اچھی زندگی نہ گزارے۔ تو ان لوگوں سے کہا گیا نہیں، اگر تم کو دولت ملی ہے، تمہیں شہرت ملی ہے، تمہیں حکومت ملی ہے، تمہیں خوبصورتی ملی ہے، تمہیں کچھ اور ملا ہے، تو ان چیزوں کو اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے تم کو دیا ہے۔ اس آزمائش میں اگر پورے اترو گے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال کیا تب بھی اللہ کے پکڑے جاؤ گے۔ رہا معاملہ تمہارے پاس مال و دولت ہے، تم یتیموں کی تعظیم تقریب نہیں کرتے ہو، اگر تھوڑا مرا اسے کھلا بھی دیا تو ذلیل سمجھتے ہو اور اسے بار بار ذلیل بھی کرتے ہو۔ آج کسی غریب کو کچھ سامان دیا، فوٹو لی، آج بھی ہے مثال معاملہ، چھوٹی موٹی تنظیمیں ساڑی رمضان میں بانٹ رہی ہے، لنگی کسی کو دے رہے ہیں، کچھ صدقات و خیرات دے رہے ہیں، کچھ افطار کا کٹ دیا جاتا ہے، فوراً فوٹو لیا۔ کیا مطلب بھائی؟ جو آدمی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، آپ کو عزت دار سمجھ کر عزت سمجھتے لینے کی کوشش کیا، اور آپ نے اسے فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ اور دنیا کے تمام شہرت کی جگہ پہ ڈال دیا، وہ بیچارے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ یہ سب در حقیقت کفار و مشرکین کا طریقہ نظریہ تھا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، تم یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہو یا اس کی تعظیم و تقریب نہیں کرتے ہو، تم مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ ابھارتے بھی نہیں ہو، بلکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم مال جمع کر کے سیت کے رکھتے ہو اور دوسروں کا مال خوب اڑا دیتے ہو۔ اپنا مال جمع کر کے رکھتے ہو، دوسروں کا مال خوب اڑاتے ہو، کیونکہ تم کو مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو، اسی دھرتی پہ تم رہتے ہو، اسی سرزمین کو تمہارے لیے محشر کا میدان بنایا جائے گا، یہاں اولین و آخرین سب کا اجتماع ہوگا، شروع سے لے کے آخر تک سارے لوگ جمع ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز ہوگا، اللہ کے فرشتے دائیں بائیں آگے پیچھے معمور ہوں گے، اور جہنم سامنے سے کھڑی ہوگی، رکھی جائے گی۔ پھر انسان کو دکھایا جائے گا، یہ تمہارا برے عمل کا نتیجہ ہے، اچھے اعمال کا نتیجہ جنت ہے، برے اعمال کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس وقت انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے گا، لیکن نصیحت وہاں کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ اس وقت میں انسان پچھتائے گا، افسوس کرے گا، انگلیاں دبائے گا، افسردگی کا اظہار کرے گا، روئے گا دھوئے گا، کاش کی دنیا میں ایسا کر لیے ہوتے، لیکن آج کے دن افسوس کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پکڑے گا، عذاب سے دوچار کرے گا، جیسا عذاب اللہ دے گا ویسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ جس طرح کی پکڑ اللہ کی ہوگی ویسی پکڑ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ انسان کی پکڑ ڈھیلی ہوتی ہے، انسان کی سزا بھی ہلکی ہوتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دے گا اور اللہ سخت پکڑے گا۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو کفار و مشرکین ہیں اور گنہگار قسم کے لوگ ہیں۔ البتہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہیں، ایسے انسانوں خوشخبری سنائی جائے گی کہ تم اپنے رب کی طرف جاؤ، رب تمہارے انتظار میں کھڑا ہے، تم وہاں جاؤ، تم اللہ سے راضی رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشوں پر راضی رہو۔ جو انعام جو تم نے دنیا میں اچھا اعمال کیے ہیں اس کے نتیجے میں کتنا تمہیں فائدہ ملنے والا ہے، تم راضی ہو جاؤ گے، کیونکہ تم نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا۔ تو اللہ کی رضامندی تم نے چاہی ہے، اب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ راضی کر دے گا۔
اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آئندہ یاد رکھو، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، دائیں طرف یہ جنت میں جانے والے میرے بندے ہیں، چلو وہاں۔ دو قطار لگائی جائے گی، جہنمی کی قطار الگ ہے، جنتی قطار الگ ہے۔ بولا تم جنت میں جانا ہو ان بندوں کی جماعت میں شامل ہے، جہنم میں جانا ہو بائیں طرف چلے جاؤ۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، میرے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا ہوتا؟ کچھ بول رہی تھی، آواز تو کچھ آئی؟ بہرحال ہماری ذمہ داری ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ کو راضی کرے اور دعا کرے، الہی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہماری حسنات قبول فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفس امارہ سے مطلب نفس امارہ، جس کا نفس ہمیشہ برائی کی طرف اس کو مائل کرے، نفس لوامہ برائی کرا دینے کے بعد اس کو ملامت کریں، اور نفس مطمئنہ جو گناہوں سے اپنے آپ کو مطمئن رکھے، گناہ نہ کریں۔ اور فادخلی جنتی، میرے بندوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ اور پھر میری جنت میں داخل ہو، یعنی بندہ بنو گے، بندگی کرو گے، تبھی جنت میں جا سکو گے۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔